بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب اصل السنہ و اعتقاد الدین سے سلف صالحین کا متفقہ عقیدہ و منہج پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے 2 دروس میں آپ کے سامنے سلف صالحین کے بعض اہم عقائد کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج کے اس درس میں جس عقیدے کا تذکرہ کرنا ہے، اگر کہا جائے کہ یہ سب سے اہم عقائد میں سے ہے، بلکہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس پر شروع سے آج تک سب سے زیادہ اہل بدعت کی طرف سے اہل سنت کی مخالفت کی گئی ہے۔ وہ مسئلہ ہے اللہ رب العالمین کے صفت کلام کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں۔ چنانچہ اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کرتے ہوئے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور منہج بیان کرتے ہوئے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنے والد محترم ابو حاتم الرازی اور ابو زرعہ الرازی رحمہم اللہ سے نقل کرتے ہوئے، والقرآن کلام اللہ غیر مخلوق بجمیع جہاتہ، کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو یہ اللہ کا کلام ہی رہتا ہے، کسی بھی صورت میں یہ مخلوق نہیں ہے۔ بے جمیع جہات ہی کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں، حروف بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، معانی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ جب بندہ تلاوت کرتا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام رہتا ہے، اگر کوئی لکھے تب بھی اللہ کا ہی وہ کلام رہتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کے کلام سے خارج نہیں ہوتا، اسے اللہ کا ہی کلام کہا جائے گا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور ہمارا پروردگار کلام کی صفت سے متصف ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین دوسری صفات سے متصف ہے، اسی طرح ہمارا پروردگار کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ اپنی اس صفت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات میں کیا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار جب چاہے، جس طرح چاہے، جس کے ساتھ چاہے کلام کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں کے ساتھ کلام کیا، جس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو
تو فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے کیا کلام کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. اور خلیفے کا معنی کیا ہے؟ ایسی قوم جو ایک کے بعد دوسری آتی رہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا نائب پیدا کرنے والے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین کا کوئی نائب نہیں ہے. اللہ رب العالمین ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو ایک کے بعد دیگرے آتے رہیں. اللہ رب العالمین نے یہ کلام فرشتوں سے کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے سے پہلے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس کے بعد فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور انہیں حکم دیا اسجدوا لآدم. جیسے کہ اسی سیاق میں اسی صفحے میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ کلام کیا ہے. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا. اسی طرح دوسرے انبیاء کرام سے بھی اللہ رب العالمین کا کلام کرنا ثابت ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بے شمار آیتیں موجود ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام کیا ہے. ایک بدعتی ابو عمرو بن العلا جو کہ مشہور قراء میں سے ہیں، ان کے پاس آیا اور درخواست کی کہ اے ابو عمرو، اس آیت کو آپ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا نہ پڑھ کر کلم اللہ پڑھیں. آپ اس طرح کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ جو لفظ جلالہ ہے اس کو فاعل نہ کر کے مفعول بنا دے اور کلم اللہ نہ کہہ کے کلم اللہ کہیں. تو ابو عمرو بن العلا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس آیت میں تمہاری خواہش پوری کر دوں تو دوسری آیت میں جب اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وہاں پر کیا کرو گے؟ تو ہکا بکا رہ گیا وہ اور وہاں سے بھاگا. اہل بدعت کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین سے صفت کلام کی نفی کی جائے. چنانچہ اس آیت میں انہوں نے درخواست کی کیا کہ آپ ثابت کریں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ساتھ کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، یہ ثابت کریں کلم اللہ موسیٰ تکلیما. نعوذ باللہ من ذالک. تو فوراً کہا کہ اگر اس آیت میں تمہاری خواہش پوری کر بھی دوں اور اس طرح پڑھوں، دوسری آیت کے اندر تمہیں اس کی گنجائش ہی نہیں ملے گی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر کیا کہا ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي. یہاں پر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے عربی قواعد کے لحاظ سے کہ یہاں پر کلمہ ربہ میں ربہ پڑھے. آپ عربی زبان کے قواعد اس بات کی اجازت دیتے ہی نہیں کہ یہاں پر ربہ پڑھا جائے. وہ ہکا بکا رہ گیا اور پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ان اہل بدعات کو اگر موقع ملے تو اللہ رب العالمین کے کلام میں، قرآن مجید میں بھی تحریف کرنے سے یہ نہیں ہچکچائیں گے. اللہ رب العالمین کے کلام کو بھی بدلنے کی یہ کوشش کریں گے. تو یہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام کیا ہے، اس کی واضح دلیل یہاں موجود ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام کی پوری تفصیل بیان کی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک، انی انا ربک، کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں. اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا تو کیا کہیں گے کہ یہ کسی دوسرے نے کہا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، کسی دوسرے نے کہا انی انا ربک. اس کا مطلب کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا کوئی دوسرا رب تھا. یہ صراحت ہے، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. آگے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ فاستمع لما یوحی، جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے اس وحی کو غور سے سنیں. اگر اس کلام میں آواز نہ ہو، وائس نہ ہو تو کیا سننا ممکن ہے؟ سنا اسی وقت جا سکتا ہے جب اس کے اندر آواز ہو. آپ کسی کو کوئی میسج کریں، ٹیکسٹ میسج، یا کسی کو کوئی لیٹر لکھیں
آپ نے اپنی بات ان تک پہنچا دی، لیکن کیا وہ سنا نہیں، وہ پڑھا، ان تک آپ کا پیغام پہنچ گیا، لیکن اسے سننا نہیں کہیں گے۔ کلام کے اندر جب لفظ کلام کہا جائے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، اہل عرب سمجھتے تھے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ جب بھی لفظ کلام کہا جائے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام کے اندر بنیادی دو صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک ہے حرف اور دوسرا ہے صوت۔ اس میں لیٹر ہو، اگر لیٹر نہ ہو اسے کلام نہیں کہتے۔ اب دروازہ تیز لگا ہے، آواز آئے گی نہیں آئے گی؟ کیا کوئی کہے گا کہ دروازے نے بات کی؟ ایک کلام نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف صوت ہے، وائس ہے، لیکن حرف نہیں ہے۔ اگر حرف نہ ہو اس کو صوت نہیں کلام نہیں کہہ سکتے۔ حرف ہو لیکن صوت نہ ہو، لیٹر ہو لیکن اس میں وائس نہ ہو، آواز نہ ہو، اس کو کلام نہیں کہہ سکتے۔ جیسے آپ کسی کو کوئی چیز لکھ کر دیں اسے کلام نہیں کہیں گے آپ۔ کلام کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک اس میں حرف ہو، لیٹر ہو، اور دوسرا اس میں آواز ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے نا اس کو غور سے سنے۔ تو سنا اسی وقت جا سکتا ہے جب اس میں آواز ہو۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت جب اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ متکلم بکلام جامع للحرف والصوت، متکلم بکلام مسموع جامع للحرف والصوت، کہ اللہ رب العالمین، جیسے کہ امام سکسکی رحمہ اللہ کی عبارت ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی البرہان کے اندر، البرہان فی عقائد اہل الادیان، امام سکسکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تمام ادیان کے عقیدے اور منہج کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور آخر میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ جو تھا تقریباً 2 صفحے کے اندر اس عقیدے کو امام سکسکی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تقریباً 2-3 سال پہلے میں نے اس کتاب کی شرح کی تھی جامعۃ الامام مرکز امام بخاری میں، کن فقیہن کا جو ان کا پروگرام چلتا ہے اس میں اس عقیدے کی شرح کی تھی، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اسے آپ سن سکتے ہیں۔ تو امام سکسکی رحمہ اللہ کی یہی عبارت ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ بیان کر رہے ہیں؟ متکلم بکلام مسموع جامع للحرف والصوت، کہ ہمارا پروردگار کلام کرنے والا ہے۔ کیسا کلام؟ جو سنا جا سکے، جس کے اندر 2 چیزیں ضرور موجود ہو، ایک حرف موجود ہو اور دوسرا صوت موجود ہو، لیٹر ہو اور وائس ہو، اس کے بغیر اسے کلام نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کی 1-2 نہیں بے شمار دلائل ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے اس کے اندر یہ 2 صفتیں موجود ہیں، اس میں حرف بھی ہے، صوت بھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی قرآن کریم کے اندر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ ندا کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی کو دور سے آواز دی جائے، اس کو آپ کہیں گے میں نے پکارا فلاں کو، کیا بغیر آواز کے کسی کو پکارنا ممکن ہے؟ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ بغیر آواز کے کسی کو پکارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں شخص کو آپ پکارے تو دور میں کھڑا ہے اور آپ آواز بھی نہیں نکال سکتے، اس کو پکارے لیکن بغیر آواز کے، کیا ممکن ہے آپ کے لیے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو آپ پکارے بھی اور آواز بھی نہ نکالے۔ تو پکارنے کے لیے آواز کا نکالنا یہ لازمی چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے؟ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پکارا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پکارا، ندا دی، آواز دی۔ کیا کہا؟ یا ابراہیم۔ تو یا ابراہیم اس کے اندر حروف ہے، آواز بھی ہے، حروف بھی ہے۔ یہ 2 صفتیں پائی جانی ضروری ہیں، اس کے بغیر کلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گمراہ فرقہ ہے اشاعرہ نام کا، یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ہم مانتے ہیں کہ کلام کرتا ہے، لیکن وہ کلام لفظی نہیں ہے جس میں حرف ہو، صوت ہو۔ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ جس طرح ہم کلام کرتے ہیں تو ہمارے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ آواز ہوتی ہے، اس میں حروف ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے وہ کلام جو ہم سمجھتے ہیں کلام، اس کلام کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم کیا ثابت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ کلام نفسی مراد ہے۔ کیا معنی کلام نفسی کا؟
دل کے خیالات کو کلام نفسی کہا جاتا ہے. ہر شخص کے دل میں خیالات آتے رہتے نہیں آتے رہتے؟ آپ نماز کے دوران بھی محسوس کرتے ہیں کہ دل کے اندر بہت سارے خیالات آتے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جس کے دل میں خیالات نہ آتے ہوں، بلکہ وہ تمام چیزیں یاد آ جاتی ہیں نماز کے دوران جو ہم بھولے ہوئے رہتے ہیں. کیا اسے کلام کہا جا سکتا ہے؟ ذرا غور کریں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، دل کے خیالات کو یہاں پر کلام کہا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اگر مان لے 1 منٹ کے لیے کہ اسی کو کلام کہتے ہیں تو نماز کے اندر کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ اجماعی موقف ہے علماء کرام کا. اگر کوئی شخص نماز میں کسی سے بات چیت کرے، کلام کرے، تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح رہے گی باطل یا باطل ہو جائے گی؟ اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ ہر شخص جانتا ہے کہ دوران نماز کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اب اگر نفس کے خیالات کو کلام کہا جائے تو کسی کی نماز درست ہو سکتی ہے؟ کسی کی نماز درست نہیں ہوگی، ہر ایک کی نماز باطل ہو جائے گی. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جو نماز کے اذکار ہے نا، ان اذکار کو پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں، آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. اگر کوئی کہے کہ میں من میں پڑھ رہا ہوں، اس کو پڑھنا نہیں کہتے. کلام ضروری ہے، آہستہ آہستہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، تب آپ کی نماز درست ہوگی. اگر کوئی شخص پوری نماز پڑھ لی اور اس کے ہونٹ نہیں ہلے، زبان نہیں ہلی، اس میں آواز نہیں تھی، تو کلام نہیں ہے. یہ اس کو پڑھنا نہیں کہتے. اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر اذکار کو نہ پڑھے، بالکل چھوڑ دے، اس کی نماز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی اس کی نماز. تو اگر کلام نفسی کو، نفس کے خیالات کو کلام کہا جائے، ہر ایک کی نماز باطل ہو جائے گی. تو اس کو کلام کہتے ہی نہیں ہے. اشاعرہ اللہ کے کلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام تو ہم تسلیم کریں گے، لیکن حرف اور صوت کے ساتھ نہیں، بلکہ کس کے ساتھ؟ نفس کے خیالات کے ساتھ. اس کلام کو ہم تسلیم کریں گے اللہ کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ رکھنا در حقیقت اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا انکار کرنا. اسی وجہ سے قدیم زمانے سے ہمارے اسلاف نے اشاعرہ کے اس باطل عقیدے پر رد کیا. چنانچہ امام سجزی رحمہ اللہ نے، جو 5ویں صدی ہجری کے عالم ہے، 444 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی اشاعرہ کے اس باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے. ہمارے استاد محترم شیخ محمد باکریم با عبداللہ حفظہ اللہ، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے پروفیسر ہیں، انہوں نے امام سجزی رحمہ اللہ کی اس کتاب کی تحقیق کی ہے، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے شیخ کی تحقیق سے. کس نام سے؟ رسالۃ السجزی الی اہل زبید فی الرد علی من انکر الحرف والصوت. کہ امام سجزی رحمہ اللہ نے اہل زبید کی طرف یہ رسالہ لکھا تھا، کن لوگوں کے رد میں؟ جو اللہ رب العالمین کے صفت کلام میں حرف اور صوت کا انکار کرتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اشاعرہ کے اس باطل عقیدے پر رد کرنے میں دلائل کا انبار لگا دیا. اپنی مختلف کتابوں میں اشاعرہ کے اس باطل عقیدے پر رد کیا ہے، جو اللہ کے لیے حرف اور صوت کا انکار کرتے ہیں. چنانچہ ان کی ایک مستقل کتاب ہے اس موضوع کے اوپر، جو التسعینیہ کے نام سے چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا نام ہے التسعینیہ. 90 کا مطلب ہوتا ہے 90. اس کتاب میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 1 2 نہیں 90 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اشاعرہ کا یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے. کیسا کلام؟ جس میں حرف بھی ہو، صوت بھی ہو. تو اس کے لیے دلائل کا انبار لگا دیا ہے اس کتاب کے اندر. تو یہ ایک متفق عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کے درمیان، جس کے لیے قرآن اور سنت کے اندر بے شمار دلائل موجود ہے. اور اشاعرہ کا یہ عقیدہ ایک باطل عقیدہ ہے. ہمارے ملک کے اندر جو دیوبندی حضرات پائے جاتے ہیں، یہ عقیدے کے باب میں کن کو فالو کرتے ہیں؟ کن کی تقلید کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے عقیدے کے باب میں. خود انہوں نے صراحت کی ہوئی ہے، اور اکابر علماء دیوبند کی تقریرات موجود ہے محند کے اندر، جو کہ علماء دیوبند کے سب سے مشہور کتابوں میں شمار کی جاتی ہے. اس میں اکابر علماء دیوبند کے تقاریض موجود ہیں، ان کی دستخط موجود ہے، اور سب نے یہ تسلیم کیا کہ عقیدے کے باب میں
اصول کے باب میں ہم کن کی تقلید کرتے ہیں؟ ابو جعفر ابو منصور الماتریدی کی اور ابو الحسن اشعری کی. اشاعرہ کے یہ مقلد ہیں عقیدہ کے باب میں، ماتریدیہ کے مقلد ہیں عقیدے کے باب میں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو عقیدے کے باب میں تسلیم نہیں کرتے. اشاعرہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا یہ حقیقت میں انکار ہی کرتے ہیں. ان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ سب واقف ہوں گے ان سے، اشرف علی تھانوی. ملفوظات حکیم امت کے نام سے ان کی کتاب بڑی مشہور ہے دیوبندیوں کیا. اللہ رب العالمین کے اس عقیدے کے بارے میں کیا عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ ذرا ان کا کلام سنیں. وہ کہتے ہیں کہ کلام نفسی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. انہوں نے اللہ کے کلام کو دو قسموں میں تقسیم کیا، ایک کلام نفسی میں اور کلام لفظی میں. چنانچہ کلام نفسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت ہو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مخلوق سے بہتر ہوگی، اور اللہ کے رسول مخلوق ہے، لہذا کلام نفسی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. لیکن جو کلام لفظی ہے وہ کلام لفظی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہی تو معتزلہ کا عقیدہ تھا جو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا. جہم بن صفوان نے اسی عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. جہمیہ کا جو مشہور عقیدہ ہے، جعد بن درہم نے جس کی شروعات کی تھی، جس سے خالد بن عبداللہ القصری نے عید کے دن ذبح کیا تھا، جس کی تفصیل گزشتہ درس میں آپ کے سامنے گزری ہے. یہی عقیدہ اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے. کیا کہتے ہیں اشرف علی تھانوی کہ دوسری قسم جو ہے کلام کی وہ کلام لفظی ہے، اور یہ کلام لفظی مخلوق ہے. اور جب مخلوق ہے تو مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جو کلام لفظی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مفضول ہے. اللہ کے رسول اس کلام لفظی سے افضل ہے، کیونکہ کلام لفظی کو ہم مخلوق مانتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ کلام نفسی حقیقت میں کلام ہے ہی نہیں، اس کا وجود نہیں ہے، وہ عدم ہے حقیقت میں، اس کو کلام کہتے ہی نہیں ہے. تو بچا ایک بس کلام لفظی، اور کلام لفظی کو یہ کیا مان رہے ہیں؟ کلام لفظی کو یہ مخلوق مان رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اسی کتاب کے اندر جس کے ہم ابھی شرح کر رہے ہیں، آگے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ تمام سلف صالحین کا اجماعی عقیدہ نقل کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو مخلوق کہے تو وہ کافر ہے، اور کوئی شخص اس کے کفر پر شک کرے تو وہ بھی کافر ہے. اجماعی عقیدہ اسی کتاب کے اندر نقل کر رہے ہیں. آگے اس کو ہم شرح کریں گے تفصیل کے ساتھ، اور اس میں یقین اور شک کا مسئلہ آئے گا. تو کلام اللہ رب العالمین کا تسلیم کرنا یہ سلف صالحین کا اجماعی عقیدہ ہے. اور کلام سے مراد کیا؟ کلام حقیقی، کلام لفظی جس کے اندر حرف بھی ہو صوت بھی ہو. اس کا انکار تمام اہل باطل نے کیا ہے. جتنی بھی گمراہ جماعتیں ہیں، چاہے وہ معتزلہ ہو، جہمیہ ہو، چاہے وہ خوارج کی جماعت ہو، چاہے اشاعرہ ہو، چاہے کلابیہ ہو، جتنی گمراہ جماعتیں ہیں سب نے اس حقیقی کلام کا انکار کیا ہے، سوائے سلف صالحین کے. صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے سب نے اس کلام کا انکار کیا ہے. تو ہم کیا مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے. جب چاہے اللہ رب العالمین کلام کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام کیا تھا وہ الگ کلام ہے اس کلام سے جو کلام اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا. اور یہ کلام اس کلام سے الگ ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے. اور یہ کلام اس کلام سے الگ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے معراج کی رات کلام کیا تھا. چنانچہ صحیح بخاری آپ اٹھائیں، تفصیل کے ساتھ آپ کو معراج والی حدیث مل جائے گی. لمبی حدیثوں میں سے صحیح بخاری کی حدیث شمار ہوتی ہے. ابھی ہم جامعہ اسلامیہ نور باغ میں ایک سیریز چالو کیے ہوئے ہیں صحیح بخاری کی لمبی احادیث کی شرح. اب تک 3 احادیث کی ہم شرح کر چکے ہیں. ہماری اس لسٹ میں معراج والی حدیث بھی ہے. انشاءاللہ ہم اس حدیث کی بھی شرح کریں گے. اس کے اندر بے شمار عقیدے کے مسائل موجود ہیں معراج والی حدیث میں. اس کے اندر ایک اہم عقیدے کا مسئلہ کیا موجود ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی بنا پر پہلے 50 فرض کی تھی، آخر میں جب 5 نمازیں باقی رہ گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہے اللہ رب العالمین کا یہ کلام موجود ہے، امضیت فریضتی وخففت عن عبادی. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کیا، اور جب 5 نمازیں باقی رہ گئی کہا کہ میں نے اپنے فریضے کو نافذ کر دیا، ان 5 نمازوں کو نافذ کر دیا، اب قیامت تک کے لیے اس امت پر یہ 5 نمازیں فرض رہیں گی۔ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، اور میں نے اپنے بندوں سے تخفیف بھی کر دی۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے امضیت فریضتی وخففت عن عبادی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، یہ الگ کلام ہے اس کلام سے جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ کیا تھا، جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے۔ انی رافعک الی، اللہ رب العالمین انی متوفیک ورافعک الی، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام کیا ہے۔ تو یہ سب الگ الگ کلام ہے، جب چاہے اللہ رب العالمین کلام کر سکتا ہے۔ بعد اہل باطل کیا کہتے ہیں، ازل میں صرف اللہ رب العالمین نے کلام کیا تھا، کن فیکون جو ہے، اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کن کہا تھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کلام نہیں کیا۔ بعد اہل باطل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام ایک کلام ہے، اسی کو عربی میں قرآن کہتے ہیں، اسی کو عبرانی اور سریانی میں تورات و انجیل کہتے ہیں، الگ الگ کلام نہیں ہے۔ ہم الگ الگ کلام تسلیم نہیں کر سکتے، جب چاہے اللہ کلام کر سکتا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو کیا ہے پھر، اللہ رب العالمین نے ان تمام انبیاء کرام سے کیا ایک ہی مرتبہ کلام کیا ہے؟ وہ ایک ہی کلام ہے یا ہر نبی سے الگ الگ کلام کیا ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کلام کریں گے، اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی ترجمان اور ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کلام کریں گے۔ یہ کلام ظاہر سی بات ہے الگ ہے اس کلام سے جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت کیا تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کہا کہ اسکر انت وزوجک الجنہ، اس کلام سے ظاہر سی بات الگ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، متفق عقیدہ، کہ اللہ رب العالمین جب چاہے کلام کر سکتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے، جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں نماز کے اندر، اس کی تلاوت کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، اس کے بارے میں تمام سلف صالحین کا متفق عقیدہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ کیسا کلام؟ جس میں حرف بھی ہو، صوت بھی ہو، وائس بھی ہو، لیٹر بھی ہو۔ اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام کو سنا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کو لے کر نازل ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نہیں۔ اور نہ یہ درست ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اس کلام کو ڈال دیا تھا، اللہ رب العالمین نے کلام نہیں کیا تھا، بلکہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کلام کیا تھا، ایسا کلام جس میں حرف بھی ہو، صوت بھی ہو۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام کو سنا ہے، اور اللہ کے رسول کے پاس اسی کلام کو لے کر نازل ہوئے جو اللہ نے کلام کیا تھا حقیقت میں۔ نہ یہ اللہ کے رسول کے دل میں ڈالے جانے والا کلام ہے، اور نہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ڈالا جانے والا کلام ہے، اور نہ خواب میں اللہ کے رسول کے اوپر اس کو نازل کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اہل بدعت متعدد عبارتیں پیش کرتے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں کلام کیا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ معرکہ آرا مسئلہ رہا ہے اہل سنت اور اہل بدعت کے مابین، اور اس بارے میں اہل سنت کے ہمارے علماء کو کیا تکلیفیں دی گئیں، اس کی پوری تفصیل گزشتہ درس میں ہم نے بیان کی تھی کہ کیسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کو اور دیگر سلف صالحین کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اور انہوں نے تمام طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا۔ تو یہ وہی عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس قرآن کو مخلوق کہے تو ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا بندہ کافر ہے، لیکن یہ عام حکم ہے، خاص حکم نہیں ہے، اور دونوں کے اندر بہت فرق ہے، عام حکم اور خاص حکم میں فرق ہے۔ ہم کہیں گے کہ جو بھی قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر، ایسا نہیں کہ زید نے کہا تو زید کافر، یہ الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے حجت قائم ہونا ضروری ہے۔ جو تکفیر کے موانع ہیں ان تمام چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بندہ جاہل ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تعویل کر رہا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ
انہی اہل بدعت کے ساتھ، جہمیہ کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں، ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف نہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، یہ عقیدہ اگر میں رکھوں تو فوراً میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود تمہیں میں متعینہ طور پر کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں، کیونکہ جو علم مجھ تک پہنچا ہے ابھی تک تم تک وہ علم نہیں پہنچا ہے۔ تو کسی کو متعینہ طور پر کافر کہنا الگ مسئلہ ہے، ہم عمومی طور پر کیا کہیں گے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں انکار کرے اور قرآن کو مخلوق کہے، ایسا بندہ کافر۔ یہ جو عقیدہ بیان کیا گیا اس کے ہر جز کے اوپر کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے۔ چنانچہ جب ہم نے کہا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے لیے بے شمار دلائل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اے رسول، اگر کوئی مشرکین میں سے آپ کے پاس پناہ طلب کرے، پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ پتا چلا کہ جب کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے اور کوئی سنتا ہے اس تلاوت کو، تب بھی وہ اللہ کا کلام ہی رہتا ہے، مخلوق کا کلام نہیں بن جاتا۔ اس لیے کہ کلام کی نسبت اگر کوئی نقل بھی کرے تو کس کی طرف کی جاتی ہے؟ جس نے سب سے پہلے اس کلام کو کہا ہے۔ آپ علامہ اقبال کا کوئی شعر پڑھ رہے ہیں اسٹیج پر تو آپ کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے فرمایا، یہی کہتے ہیں نا؟ پڑھ تو آپ رہے نا، آپ کی زبان سے تو لوگ سن رہے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ان کا کلام ہے یا علامہ اقبال کا کلام ہے؟ جس نے سب سے پہلے اس شعر کو کہا ہے اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ابھی آپ کسی دوسرے کی زبان سے سن رہے ہیں تو کہیں گے کہ اس کا یہ کلام ہے۔ جس نے سب سے پہلے اس کلام کو کہا ہے اسی کی طرف کلام کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرے اور کوئی دوسرا اس تلاوت کو سنے تو اللہ کے کلام سے وہ خارج نہیں ہوتا، وہ اللہ کا کلام ہی رہتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا کہا؟ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اسے آپ پناہ دے دیں یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ پتا چلا کہ اللہ کا کلام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مخلوق ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا ہے خالق و کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، تو قرآن کو تم شیء مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جب وہ شیء ہے تو مخلوق ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، لہذا یہ مخلوق ہوا۔ حالانکہ یہی اہل بدعت بندوں کے اعمال کو مخلوق نہیں ماننا چاہتے، جس کے بارے میں تمام سلف کا اتفاق ہے کہ ہم بھی مخلوق، ہمارے اعمال بھی کیا ہے؟ مخلوق ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اعمال بندوں کے مخلوق ہیں، یہ سلف کا اجماعی عقیدہ ہے، اور یہ واضح طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے خلق و افعال العباد، کتاب چھپی ہوئی ہے کہ بندوں کے اعمال مخلوق ہیں۔ تو یہاں پر وہ خالق و کل شیء میں بندوں کے اعمال کو خارج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے کے اعمال مخلوق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کے کلام کو اس میں شامل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائے پائیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خلق اور امر دو چیز ہیں اور دونوں اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اللہ کی طرف دونوں کی نسبت ہو رہی ہے، امر کی بھی خلق کی بھی۔ یہاں ایک چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف جن چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے نا وہ دو طرح کی ہے، ایک ہے اعیان کی نسبت کی جاتی ہے، ذوات کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی جو خارج میں موجود ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں بیت اللہ، ناقۃ اللہ، قرآن میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، عبد اللہ، اللہ کے رسول کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، تو خارج میں ان کا وجود ہے، ایسے چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اگر خارج میں اس کا وجود ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اگر وہ چیز اعیان میں سے ہو تو اسے کہا جائے گا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ لیکن اگر معانی کی نسبت اللہ کی طرف ہو، معانی کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اعیان کی نسبت نہ ہو، تو اسے اللہ کی صفت کہی جائے گی، اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کی مخلوق اسے نہیں کہیں گے۔ اور اللہ کی طرف دونوں چیزوں کی نسبت ہے،
مخلوق کی بھی نسبت کی گئی ہے، اعیان کی بھی نسبت کی گئی ہے، اور صفات کی بھی نسبت کی گئی، معانی کی بھی نسبت کی گئی ہے. جیسے یہاں پر فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ کہا، تو کلام یہ عین نہیں ہے، یہ معنی ہے. معنی کی نسبت جب کی گئی تو یہ صفت ہوگی، اور جب عین کی نسبت کی جائے گی یہ کیا ہوگی؟ یہ مخلوق ہوگی. اس لیے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، عبد اللہ، ان جیسی مثالوں کو دے کر کوئی یہ نہ کہے کہ ان چیزوں کو بھی آپ مخلوق نہیں مانتے کیا؟ نہیں، یہ چیزیں مخلوق ہیں، چونکہ اعیان کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. تو اللہ کی طرف جن چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں، اعیان کی اور معانی کی. تو معانی کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے. یہاں دو چیزوں کی نسبت کی گئی، خلق کی اور امر کی. اس کا مطلب کہ جو امر ہے وہ خلق نہیں، اور جو خلق ہے وہ امر نہیں. واضح طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا لہ الخلق والامر. اللہ کی طرف دو چیزوں کی نسبت کی اللہ رب العالمین نے، خلق کی اور امر کی. تو جو خلق ہے، مخلوق ہے، وہ امر نہیں، اور جو امر ہے وہ مخلوق نہیں ہے، واضح طور پر. اب جو وحی ہے جسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اس کا شمار خلق میں ہوگا یا امر میں ہوگا، یہ ہمیں فیصلہ کرنا. اس فیصلے کو ہم اللہ کے کلام کی روشنی میں چھوڑتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے وحی کو خلق میں شمار کیا یا امر میں شمار کیا، خود قرآن کریم اٹھائیں آپ کو ملے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اوحینا الیک روحا من امرنا. اللہ تعالیٰ نے وحی کو امر کہا، خلق نہیں کہا. پتا چلا کہ وحی کا شمار امر میں ہوتا ہے، خلق میں نہیں ہوتا، اور جو امر ہے وہ خلق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ واضح دلیل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو مخلوق نہیں مان سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات. اللہ رب العالمین کے کلمات کی اللہ رب العالمین کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے ان تمام چیزوں کے شر سے جنہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. آپ قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اگر کوئی بندہ اعوذ باللہ کی جگہ پر، اللہ کی جگہ پر کسی مخلوق کا نام لے اور کہے اعوذ بعبد القادر الجیلانی، کسی پیر کا نام لے، کسی درخت کا نام لے، پتھر کا نام لے، سورج کا نام لے، تو کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی جگہ پر غیر اللہ کا اگر نام لے تو یہ بچہ کہہ دے گا کہ یہ شرک ہے. استعاذہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت کس کے لیے انجام دی جائے گی؟ فقط اور فقط اللہ رب العالمین کے لیے. اور ہر وقت جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں اس عبادت کو انجام دیتے ہیں اور کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو استعاذہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت فقط اللہ کے لیے انجام دی جا سکتی ہے. اس لیے تمام علماء کا اجماع ہے کہ جب بھی بندہ اعوذ کہے گا تو اس کے بعد مخلوق کا نام لینا یہ شرک ہے، کفر ہے. اب بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات. اگر ہم ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ کلام اللہ مخلوق ہے تو گویا کہ اللہ کے رسول نے مخلوق سے استعاذہ کیا. استعاذے کی جو عبادت ہے کس کے لیے انجام دیا اللہ کے رسول نے؟ نعوذ باللہ مخلوق کے لیے انجام دی. اور مخلوق کے لیے عبادت انجام دینا کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہاں پر کوئی صورت ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں ہے کلمات اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ کے رسول نے مخلوق سے استعاذہ کیا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. استعاذے کی جو عبادت ہے وہ فقط اور فقط آپ پناہ کن کی طلب کریں گے؟ بس اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں گے. کس سے؟ شیطان رجیم سے. یا جتنی بھی شر اور خبیث چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے آپ کس کی پناہ طلب کریں گے؟ فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی. اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق کی پناہ طلب کرے تو اسی کو کیا کہا جائے گا؟ اسی کو شرک کہا جائے گا. تو کلمات اللہ یا تو یہ مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے.
اگر آپ مخلوق مانتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے شرکیہ دعا کی تعلیم دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا آپشن کیا بچتا ہے کہ آپ اسے مخلوق نہ مانیں، اللہ رب العالمین کی صفت مانیں، اور اسی کو تو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کلمات اللہ یہ مخلوق نہیں، اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اس لیے ایک دو دلیل نہیں، دلائل کا انبار موجود ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حرف اور صوت کے ساتھ کلام کیا ہے، اس کی دلیلیں گزر چکی۔ اس کے بعد ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا ہے، نزول کی دلیلیں قرآن میں بھری پڑی ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کتاب انزلناہ الیک مبارک، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرب قیامت یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف اٹھا لیا جائے گا، قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یسرا علی القرآن فی لیلۃ واحدہ فلا یترک منہ آیۃ فی قلب ولا مصحف الا رفعت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق و افعال العباد کے اندر اور دوسرے محدثین نے اس اثر کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے نقل کیا ہے۔ کیا معنی اس کا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا ہوگا کہ یہ کلام جو اللہ رب العالمین کا موجود ہے نہ کسی بندے کے دل میں رہے گا اور نہ مصحف کے اندر یہ آیتیں موجود رہیں گی، سب کے دل سے یا مصحف سے یہ آیتیں صاف ہو جائیں گی اور اللہ رب العالمین کی طرف اٹھا لی جائیں گی۔ تو یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہر عقیدے کے پیچھے کتاب و سنت کے بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن جو عقیدہ اس کے برخلاف اہل بدعت کا ہے، چاہے وہ جہم بن صفوان کا عقیدہ ہو، جہمیہ کا، جو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین کا حقیقی کلام نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اسی طرح اشاعرہ کا جو عقیدہ ہے، کلام تو مانتے ہیں لیکن کلام حقیقی نہیں، کلام نفسی، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حقیقت میں کلام نہیں کیا۔ تو یہ باطل عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، بالکل اس کے برعکس ہے۔ معراج کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ پائیں گے اہل بدعت کو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بے شمار بدعتیں انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں۔ باضابطہ شب معراج کے نام سے ان کے یہاں خاص رات منائی جاتی ہے، حالانکہ اس رات کی حقیقی تاریخ کے بارے میں علم ہی نہیں حقیقت میں لوگوں کو کہ کون سی رات ہے۔ جس رات کو یہ مناتے ہیں اس رات کے بارے میں کوئی صحیح روایت میں نہیں ملتی، کوئی اس بات کی دلیل ہے کہ سلف صالحین اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے تھے، لہذا اگر ان کے درمیان معروف ہوتی یہ چیز تو ضرور تاریخ بھی معروف ہوتی۔ یہ اس طرح کی بدعتیں انجام دیتے ہیں معراج کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالانکہ خود اسی واقعے کے اندر دو اہم عقیدے کے مسئلوں کا بیان ہے۔ ایک عقیدہ کیا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں، سب سے بلند و بالا ہے ہمارا پروردگار، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کے اوپر لے جائے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر مستوی۔ دوسرا اہم مسئلہ عقیدے کا جو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا پروردگار کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے ساتھ کلام کیا اس رات، اور یہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ رب العالمین کے پاس تشریف لے جاتے رہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے تخفیف ہوتی رہی 5 نمازوں کی، آخر میں 5 نمازیں بچی، اور اللہ رب العالمین نے یہ 5 نمازوں کو کیا بندوں پر واجب قرار دیا۔ اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقی کلام نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ کلام سنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے گویا کہ کلام سنا ہی نہیں۔ حالانکہ اہل بدعت اسی واقعے سے استدلال کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے رسول نے معراج کی رات دیکھا تھا، حالانکہ اس کی دلیل موجود نہیں۔
معراج کے واقعے سے انبیاء اکرام کی حیات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کو دیکھا، بلکہ ان کے ساتھ کلام بھی کیا. اس کا مطلب کہ وہ کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی باحیات ہے. تو اگر ابھی بھی باحیات ہیں تو اپنی قبروں میں ہے یا کہاں پر ہے؟ سوال آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس دو راستہ ہے، یا تو عقلی گھوڑے دوڑائیں یا پھر وحی کا سہارا لیں. وحی کے اندر آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں ملنے والا. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت نے جب یہ موقف اپنایا کہ ہم غیب کے متعلق صرف وہی کہیں گے جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیا، یا جو قیامت وغیرہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا. اس وجہ سے یہ صحیح سالم رہ جاتے ہیں، ان تمام جھمیلوں سے بچ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہم اس پر مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے بیان کیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. اب اپنی طرف سے ایک لفظ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. چنانچہ انبیاء کرام کی حیات کے بارے میں اگر ہم سے پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ جو کچھ اللہ کے رسول نے اس بارے میں ہمیں خبر دی ہے آمنا صدقنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو اللہ رب العالمین کیا کرتے، مٹی نہیں کھاتی. ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مٹی ان کے جسم کو نہیں کھاتی. ہم نے دیکھا نہیں لیکن اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. انبیاء کرام کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل کے بارے میں کوئی پوچھے ہم نہیں کہہ سکتے. ایک لفظ بھی ذرے کے برابر بھی اپنی طرف سے کچھ کہنا ممکن نہیں ہے. یا تو قرآن کریم کی کوئی آیت ہو ہمارے سامنے دلیل، اللہ کے رسول کی حدیث ہو، یا سلف صالحین کا اجماعی عقیدہ ہو. اس کے علاوہ اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کھانے کے بعد ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی دنیا میں. کیا قضاء حاجت بھی کرتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اس بارے میں اللہ رب العالمین نے خبر نہیں دی ہے، اللہ کے رسول نے خبر نہیں دی. کیا مینو رہتا ہے کھانے کا؟ اللہ عالم، اللہ کے رسول نے خبر نہیں دی ہے. جتنا بتایا ہے آمنا صدقنا. اللہ کے رسول نے بیان کیا نماز پڑھنے کے تعلق سے، ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ حدیث میں بیان ہے آمنا صدقنا. لیکن معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کرائی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو امامت کرائی. اور آسمانوں میں بھی بعض انبیاء کرام سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی. سلف صالحین کا عقیدہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے جیسے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ارواح کو معراج کی رات حاضر کیا تھا جسم کی صورت میں. یہ سلف کا عقیدہ ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ارواح کو معراج کی رات، انشاءاللہ جب معراج والی حدیث کی ہم شرح کریں گے تو اس سے جڑے ہوئے جو عقیدے کے اہم مسائل بیان کریں گے. تو یہ دیکھیں نص ایک ہے، دلیل ایک ہے، لیکن منہج کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے عقیدے کے اندر کتنا فرق آ گیا. اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ اور اسی دلیل سے اہل بدعت بدعتوں کا انبار لگائے ہوئے ہیں اور معراج کے نام پر بے شمار خرافات انجام دیتے ہیں. ہر سال اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. تو جو اہل سنت والجماعت کا منہج ہے ان نصوص کو سمجھنے کا، جو ان کا فہم ہے، وہ ہمارے لیے معتبر ہے. اور اس واقعے سے ہمارے اسلاف نے ان عقیدے کے اہم مسائل کا استنباط کیا. ہم آمنا صدقنا کہتے ہیں. ہمارا پروردگار بلند و بالا ہے، عرش پر مستوی ہے، اور اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے. ایسا کلام جسے سنا بھی جا سکے اور ایسا کلام جس کے اندر لیٹر بھی ہو، جس کے اندر حروف بھی ہوں. اس کے برخلاف کرامیہ نام کا ایک فرقہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں صراحتاً انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام کرنے سے عاجز ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اگر کفر نہیں ہے تو پھر کیا کفر ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کلام کر سکے. ازل سے اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف نہیں، اور پھر اس کے بعد اچانک اللہ رب العالمین کلام کرنے پر قادر ہوا. ازل سے اللہ رب العالمین کلام کرنے پر قادر نہیں تھا، اچانک اللہ رب العالمین کے اندر یہ قدرت پیدا ہوئی اور اللہ رب العالمین نے کلام کیا.
چنانچہ ایک فترہ، ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ کی زندگی میں جس میں اللہ رب العالمین عاجز تھا کلام کرنے سے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ صریح کفر ہے. اللہ رب العالمین کے افعال کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس میں تسلسل ہے. کسی بھی زمانے میں اللہ رب العالمین عاجز نہیں تھا اور نہ اللہ رب العالمین معطل تھا. یہ اہل بدعت یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک جملہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زمان اور مکان کے قید سے بری ہے. اللہ رب العالمین کے لیے زمان اور مکان کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، حالانکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے زمان کا بھی استعمال کیا اور اللہ رب العالمین کے لیے مکان کس معنی میں کہ اللہ رب العالمین جہت علو میں موجود ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ہم سے پوچھے اللہ رب العالمین کے مکان کے بارے میں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایک مجمل لفظ ہے، اس سے تم کیا مراد لیتے ہو؟ اگر وہ کہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، ہم کہیں گے یہ باطل معنی ہے. اگر وہ کہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، ہم کہیں گے کہ حقیقی معنی ہے، یہ درست معنی ہے. اگر یہ معنی تمہاری مراد ہے تو پھر اس کے لیے وہی لفظ استعمال کرو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا، اللہ کے رسول نے حدیث میں استعمال کیا. یہ لفظ مجمل والا کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو اہل بدعت ہمیشہ زمان اور مکان کے قید سے اللہ رب العالمین کو منزہ مانتے ہیں، اور اس سے مقصد ہوتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے اللہ رب العالمین کے ذات سے، جب وہ اللہ رب العالمین عمل سے، افعال سے اللہ رب العالمین کیا تھے؟ منزہ تھے. اللہ رب العالمین اعمال سے معطل تھے. کوئی اللہ رب العالمین عمل نہیں کر رہا تھا، کلام یہ نہیں کر رہا تھا، کوئی کام نہیں کر رہا تھا. آپ کو وہ مناظرہ یاد ہوگا جو مفتی صاحب نے جاوید اختر صاحب کے ساتھ کیا تھا. یہ سوال آیا تھا کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے آپ کا رب کیا کر رہا تھا، اور کئی مرتبہ اس مناظرے میں مفتی صاحب نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ٹائم لیس ہے. آپ نے یہ لفظ کئی مرتبہ سنا ہوگا اس مناظرے کے اندر. زمان کی قید سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے، اس لیے ہم یہ کہہ نہیں سکتے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین کیا کر رہا تھا، اس لیے کہ ٹائم کی شروعات اس کے بعد ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات ب50,000 سنہ. اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے، آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی زمانہ ایسا گزر چکا ہے جب اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے معطل تھے یا دوسرے اعمال سے معطل تھے، یہ اہل باطل کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. آج لوگ الحاد کے خلاف کام کرتے ہیں اور ملحدین کے خلاف مناظرے کے لیے میدان سنبھالتے ہیں، اور سمجھتے ہیں لوگ کہ الحاد بس یہی ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرے. یقیناً یہ الحاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ خارجی الحاد ہے. اور ایک الحاد کی دوسری قسم ہے داخلی الحاد، جو ہمارے اپنے لوگوں میں سے، یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں الحادی نظریہ پھیلاتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے اسے تسلیم نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے تسلیم نہیں کرتے. یہ بھی ایک الحاد ہے. اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم میں اپنے اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا، فوراً اس کے بعد کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ رب العالمین نے الحاد کا لفظ استعمال کیا. جو اللہ رب العالمین کے اسماء کا انکار کرتے ہیں وہ الحاد کے شکار ہے. یہ الحاد ہے. یہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرے تو صرف وہی الحاد نہیں ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرے. آپ اللہ کے وجود کو تو ثابت کر دیے، لیکن جو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں عقیدہ ملتا ہے کتاب و سنت کے اندر، اس عقیدے کی دھجی اڑا کر رکھ دیے، تو آپ الحاد کے شکار نہیں ہوئے؟ آپ ہی بتائیں
کہ وہ الحاد جسے عقل کے زور پر ثابت کیا جاتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، یا وہ الحاد جسے کتاب و سنت کے دلائل سے اہل بدعت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے؟ یہ الحاد زیادہ خطرناک ہے جو اہل بدعت اللہ رب العالمین کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ یہ کلابیہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے اللہ رب العالمین کلام کرنے پر قادر نہیں تھے، اچانک پھر قادر ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کلام کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ کرامیہ کا عقیدہ ہے جو محمد بن کرام السجستانی کے فالورز ہیں۔ 255 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ ایک فرقہ اسی کی طرف منسوب ہے کرامیہ کے نام سے۔ تو یہ کیا مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ازل سے کلام کرنے کی صفت سے متصف نہیں۔ ہم کیا عقیدہ رکھیں گے؟ اللہ رب العالمین جب چاہے کلام کر سکتا ہے، جس سے چاہے کلام کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں سے، یہ اللہ رب العالمین کے افعال میں سے ہے، افعال اختیاری میں سے ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم ازل سے اللہ رب العالمین کے لیے کلام کو ثابت کریں گے، کرامیہ کی طرح ازل سے اللہ کے لیے کلام کا انکار نہیں کریں گے۔ تو یہ اہل بدعت کے باطل عقائد کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، اور ساتھ میں اہل سنت والجماعت کا جو متفق عقیدہ ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اس عقیدے کو بھی جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو کلام کے بارے میں اور قرآن کریم کے بارے میں ہم نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آج جانا کہ ہمارا پروردگار کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ کلام کا وہی معنی جو ہم سمجھتے ہیں، جو عربی زبان میں کلام جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا، اس زبان میں جسے لوگ سمجھتے تھے، تو جسے لوگوں نے کلام سمجھا وہی کلام اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے، اور اس کلام کو بغیر حرف اور صوت کے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے ہم اس کلام کو ثابت کرتے ہیں جس میں حرف بھی ہے، صوت بھی ہے، اور ساتھ میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام کو سنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کو لے کر نازل ہوئے ہیں۔ یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی تعبیر نہیں ہے، جیسے کہ بعض اہل بدعت کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں تعبیر کیا تھا، گویا کہ ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کے مطابق جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا اور اللہ کے رسول نے اپنے الفاظ میں اسے تعبیر کیا ہے۔ آپ خود اللہ کے رسول کی احادیث پڑھ لیں اور قرآن کریم کو پڑھیں، اگر عربی زبان کے الف با سے بھی آپ کو شدھ بدھ ہے تو واضح طور پر آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ان دو کلاموں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو قرآن کریم ہے اس کی جو زبان ہے، اور جو اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، اس میں جو ہمیں کلام ملتا ہے اللہ کے رسول کا، دونوں کلام کے اندر زمین و آسمان کا فرق۔ اگر ادنا درجے کا بھی کسی کو عربی زبان سے واقفیت ہو تو آسانی کے ساتھ اس فرق کو محسوس کرے گا۔ اب اگر ہم تسلیم کرتے ہیں اہل بدعت کی طرح کہ اللہ کے رسول کے دل میں اللہ نے ڈال دیا تھا اور اللہ کے رسول نے اپنے الفاظ میں لوگوں کو سنایا ہے، گویا کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، تو وحی کی دوسری قسم ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ بھی وحی ہے یا نہیں ہے؟ حدیث بھی وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو پھر قرآن کریم میں اور حدیث میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق رہ گیا؟ باقی کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا اللہ کا کلام، یہ بھی نہیں آپ مانتے، اور حدیث کو بھی آپ اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کوئی نہیں مانتا، ہم بھی نہیں مانتے، لیکن وحی وہ ہے۔ جب یہ بھی وحی وہ بھی وحی، یہ بھی اللہ کا کلام نہیں وہ بھی اللہ کا کلام نہیں، تو فرق کیا رہ گیا دونوں میں؟ حالانکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، قرآن الگ ہے اور حدیث الگ ہے کلام کے اعتبار سے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تھا اور اللہ کے رسول پر اسی طرح نازل کیا جیسے اللہ رب العالمین نے کلام کیا تھا، اور اللہ کے رسول نے لوگوں کو بیان کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان شروع میں یہ تردد رہا کہ جب قرآن کی آیتیں لکھے تو کیا حدیثوں کو بھی لکھے یا نہ لکھے۔ اس لیے بعض علماء نے توجیہ کی ہے کہ جس صفحے میں قرآن کی آیت لکھتے ہو اس صفحے میں حدیث کو نہ لکھو، کہیں کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ وحی کی دونوں قسمیں ہیں، کہیں اس کو کوئی قرآن نہ سمجھ لے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے صحابہ اکرام قرآن کریم کو سنا کرتے تھے، اور اسی قرآن کی نماز کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے؟ حدیث کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے نماز کے اندر، اور نہ اس کی تلاوت کوئی جائز ہی سمجھتا ہے، اور نہ اسے ہم مخلوق مانتے ہیں۔ اگر کوئی مخلوق مانے تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا، ایسا بندہ مسلمان نہیں رہے گا، اور قرب قیامت اس قرآن کو اٹھا لیا جائے گا بندوں کے دل سے اور مصحف سے، یہ صاف ہو جائے گا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا صفت کلام کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے اس کلام قرآن کریم کے بارے میں عقیدہ، اور یہ عقیدہ متفق علیہ عقیدہ ہے۔ جب اس عقیدے کو آپ نے جان لیا تو اس کے برخلاف کوئی بھی عقیدہ آپ کو پڑھایا جائے وہ اہل باطل کا عقیدہ ہے، وہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کے متفق عقائد کو ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آخری سانس تک اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔